رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر سے متعلق ارشاد فرمایا، ایک شخص کو بھیجا اور فرمایا کہ مکے کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ حضور نے یہ فطرہ مقرر فرمایا، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے۔ یہ اس لیے ادا کیا جاتا ہے کہ روزے میں جو بیکار قسم کے انسان غیر ضروری کام کر لیتا ہے، جس سے روزے میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اس کی نورانیت میں، اس کی روحانیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، صدقہ فطر کی وجہ سے وہ اس کمی کا اللہ تعالیٰ ازالہ فرماتا ہے۔ تو حضور نے یہ بیان فرما دیا کہ صدقہ فطر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا، اس کو لازم فرمایا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مساکین کا کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جائے، تو روزے دار کو بھی اس سے فائدہ، اور جس کو دے رہے ہیں اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے۔ تو یہ لٹکا رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بلند نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس سے بھی صدقہ فطر کا لازم ہونا، واجب ہونا اور ہمارے لیے فائدے کا باعث ہونا معلوم ہوتا ہے۔ جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مال میں لازم کی ہے، ایک تو مال پر زکوٰۃ ہے، جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طرح قربانی کرتے ہیں، یہ بھی مال پر ہے، اسی طرح سے عشر دیا جاتا ہے فصلوں پر، جانور ہوتے ہیں تو جانور و سائمہ جانور کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس کی ایک مخصوص تعداد ہے، اس کی تفصیل ہے، تو یہ مال پر زکوٰۃ ہے۔ اور ایک ہوتی ہے فرد پر زکوٰۃ، بندے پر زکوٰۃ، تو بندوں پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے صدقہ فطر۔ تو یہ صدقہ فطر لوگوں پر ہے، اور اس کی شرعی حیثیت واجب کی ہے، اور واجب کئی بار آپ کو بتایا کہ واجب کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اور اس کا ایک بار جان بوجھ کر ترک کرنا گناہ صغیرہ ہے، اور ترک کی عادت بنا لینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا وقت عمر بھر ہے، جب بھی یہ ادا کرے گا ادا ہی کہلائے گا۔ لیکن بیسٹ ٹائمنگ کیا ہے، بہترین وقت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دینا افضل ہے۔ تو کوشش کریں کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کریں، اور ہو سکے تو رمضان المبارک میں ادا کر دیں، تاکہ رمضان میں چونکہ نوافل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو لہٰذا آپ اس کو رمضان المبارک میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ شخص پر واجب ہے، مال پر واجب نہیں ہے، تو اب اس کا جو وقت ہے، عید کے دن طلوع فجر ہوتے ہی یہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ عید کے دن جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب عید کے دن کوئی بندہ پیدا ہی ابھی نہ ہوا ہو اور طلوع کے بعد پیدا ہو تو واجب ہوگا؟ پہلے سے فرد ایک ہو اور سورج صبح صادق کا وقت ہو تو بندہ موجود ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اس سے یہ بہت سارے مسائل نکل آتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کافر تھا اور طلوع فجر کے بعد مسلمان ہوا، اس پر واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے عورت حاملہ تھی لیکن عید کے دن فجر کا وقت ہونے کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی، تو جس وقت صدقہ فطر واجب ہو رہا تھا اس وقت وہ فرد موجود ہی نہیں تھا، لہٰذا اس پر یہ واجب نہیں ہوگا۔ اور جو موجود نہ ہونے کی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سارا رمضان ماشاءاللہ صحیح تھا، موجود تھا، یہ چلو بیمار بھی تھا، لیکن طلوع فجر سے پہلے انتقال کر گیا، تو طلوع فجر کے وقت بندہ نہیں ہے، واجب ہوگا؟ نہیں واجب ہوگا۔ تو طلوع فجر سے پہلے اگر کسی کا انتقال بھی ہو جائے تو اس شخص پر یہ واجب نہیں ہوتا۔ تو جو فرد طلوع فجر کے وقت موجود ہوگا اس پر یہ صدقہ فطر لازم ہوگا۔ اور اس میں ہر آزاد مسلمان پر یہ لازم ہوتا ہے، یعنی یہ اس پر لازم ہوتا ہے کہ جس کے پاس نصاب اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔
زکوٰۃ کا مسئلہ اور اس کا مسئلہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ زکوٰۃ 4 قسم کے مالوں پر لازم ہوتی ہے: سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت۔ لیکن اس کا معاملہ قربانی کی طرح ہے، یعنی اس میں آپ کے جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں وہ تو آپ کی روزمرہ کی چیزیں ہیں جس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، پہننے کے کپڑے ہیں، رہائش کا گھر ہے، سواری ہے، وہ حاجت اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں، برتن وغیرہ ہیں، یہ ساری حاجت اصلیہ۔ لیکن اس کے علاوہ اگر اس کے پاس زائد سامان ہے، سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت کے علاوہ بھی ہے، اور زائد سامان اس کے پاس ہے اور وہ نصاب کو پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جائے، تو اس پہ بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ 4 مالوں پر ہے اور صدقہ فطر 5 مالوں پر ہے: سونا، چاندی، کیش، مال تجارت اور حاجت اصلیہ سے زائد سامان۔ تو بس اتنی چیزیں ہوں کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو تو صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اگر یہ سب تھوڑا تھوڑا موجود ہے، اور صرف اگر سونا ہے اور کچھ نہیں ہے تو 7.5 تولہ، صرف چاندی ہے اور کچھ نہیں ہے تو 52.5 تولہ، صرف کیش ہے اور کچھ نہیں ہے تو دیکھیں گے اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اسی طرح اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف مال تجارت ہے تو دیکھا جائے گا اس کو بیچیں تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم آ جائے گی، اتنی ہو جائے گی تو صدقہ فطر واجب ہوگا۔ یہ تفصیل ہے اس باب میں۔ تو ہر وہ شخص کہ جس کے پاس نصاب اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اس پر یہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ اب یہ شخص پر واجب ہو گیا، اور اس کی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر بھی اسی شخص پر واجب ہے، یہی ادا کرے گا۔ اور اگر کوئی مجنون بیٹا ہے یعنی اولاد ہے تو اس کی طرف سے بھی باپ ہی صدقہ فطر ادا کرے گا، اور یہ اس صورت میں ہے کہ بچوں کے پاس اپنا کوئی مال نہ ہو۔ اگر بچوں کا اپنا مال ہوگا تو ان کے مال سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، پھر سرپرست پر یعنی والد یا دادا پر لازم نہیں ہوگا، وہ ان کے مال سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ سوچیں گے بچوں کے پاس مال کیسے آئے گا، تو آ سکتا ہے وراثت کے طور پہ مل سکتا ہے، اور ذرائع ہو سکتے ہیں، کسی نے تحفہ دے دیا۔ بڑے گھروں میں جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہاں بچوں کے پاس بھی بہت سارے پیسے ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ مسئلہ لاگو ہو سکتا ہے کہ پھر باپ پر لازم نہیں ہوگا، وہ بچہ اپنے پیسوں سے، اس کے پیسوں سے باپ ادا کروائے گا، لیکن پیسے بچے کے ہوں گے، لیکن باپ بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی پوری فیملی، جو مالک نصاب ہے وہ اپنی پوری فیملی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ فیملی میں یہ بیوی کی طرف سے ادا نہیں کرے گا، بیوی اپنا صدقہ فطر خود دے یا شوہر اس کو بتا دے کہ میں تمہارا دے رہا ہوں تو ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ماں باپ کا صدقہ فطر اولاد کے ذمہ لازم نہیں ہے، لیکن اگر وہ دینا چاہتے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ میں آپ کا صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں، اجازت لینا ضروری ہے تاکہ وہ نیت کر لیں۔ اسی طرح سے نابالغ بھائی ہے، اس کا صدقہ فطر بھی بڑے بھائی پر دینا لازم نہیں ہے، لیکن اگر وہ دینا چاہتا ہے تو ادا ہو جائے گا، پھر اس کو بتا دے کہ تمہاری طرف سے میں صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں۔ تو جس کا اس پر لازم آتا ہے صدقہ فطر، یعنی اپنا اور اپنی نابالغ اور مجنون اولاد کا، اس سے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو بتانا ضروری ہوگا، ورنہ یہ ادا نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس نے روزہ بھی رکھا ہو۔ تو اگر بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا یا کسی اور عذر کی بنا پر سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، یا معاذ اللہ کسی نے جان بوجھ کے روزے نہیں رکھے، اس پر بھی یہ صدقہ فطر واجب ہوگا۔ یہ صدقہ ہے، اس کو ادا کرنا ہے، اگر وہ مالک نصاب ہے تو اس کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اسی طرح باپ دادا کو آپ کو بتا دیا کہ باپ دادا کا صدقہ فطر اولاد کے ذمہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ ادا کرنا چاہیں تو ان کو بتا دیں اور پھر وہ ادا کریں تو ادا ہو جائے گا۔ بیوی کا بھی آپ کو بتا دیا۔ تو ویسے ہمارے یہاں تو سسٹم یہی ہے کہ گھر کا سربراہ ادا کر رہا ہوتا ہے اور بیوی کو پتہ ہوتا ہے، تو اگر معلوم ہے کہ میری طرف سے یہ ادا کر دیں گے تو پھر بتانا بھی ضروری نہیں ہے۔ جیسے قربانی میں ہوتا ہے کہ ہم قربانی میں دوسرے کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، اور سربراہ کر رہا ہے، سالوں سال سے کرتا چلا آ رہا ہے، سارے گھر والوں کو پتہ ہے، ابو کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اجازت لینا ضروری نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان سب کو معلوم ہے۔ لیکن کسی ایسے شخص کی طرف سے اگر آپ مالی صدقہ دے رہے ہیں کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کو
اس کی طرف سے آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں دیا تو پھر آپ کو اسے بتانا ہوگا، اس کی اجازت دینی ہوگی تاکہ وہ نیت کر لے اور پھر آپ ادا کریں گے تو یہ صدقہ فطر یا قربانی اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اور اس میں جو ہے 4 چیزوں میں صدقہ فطر ادا، 4 چیزوں کے ذریعے ادا کیا جا سکتا ہے۔ گیہوں ہے، جو ہے، کھجور اور کشمش ہے۔ گیہوں جو ہے وہ نصف صاع کے برابر اگر کوئی دے دے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، یعنی 2 کلو۔ اور جو، کھجور اور کشمش یہ 4 کلو دینی ہوگی اگر اس کے ذریعے سے ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اس ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی بھی نہیں دیتا، اس کی قیمت ہی دیتے ہیں، تو اس کی جو قیمت ہے وہ دے دیں گے تو صدقہ فطر ادا ہو سکتا ہے۔ ایک صدقہ فطر، ایک سے زائد صدقہ فطر ایک آدمی کو دے سکتے ہیں، ایک صدقہ فطر ایک سے زائد افراد کو دے سکتے ہیں، یعنی 4 صدقہ فطر ایک بندے کو دے دیے، ادا ہو گیا۔ اسی طرح ایک صدقہ فطر تھا اور 4 بندوں میں بانٹ دیے، جیسے 300 روپے بن رہا ہے، 3 کو 100 روپے دے دیے، تب بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ تفصیل ہمارے ذہن میں رہے، کیونکہ یہ دیتے وقت بعض اوقات ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اس میں نے جمعے میں بھی ایک بات ذکر کی کہ گندم کے اعتبار سے 300 روپے صدقہ فطر بن رہا ہے اور جو کے اعتبار سے 600 روپے بن رہا ہے۔ کھجور وغیرہ اور کشمش ظاہر ہے اس کے اعتبار سے زائد بن رہا ہے، تو کم سے کم جو صاحب حیثیت ہے اس کو اب گندم سے آگے بڑھ کر جو پر آنا چاہیے اور 300 کے بجائے 600 روپے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ تھوڑا تو ہم آگے بڑھیں اس سلسلے میں، تو اگر آگے بڑھیں گے تو زکوٰۃ بھی زیادہ ادا ہوگی، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور غنا عطا فرماتا ہے، مزید اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکات عطا فرماتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس چیز کی اہمیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ زکوٰۃ جو صدقہ فطر ہے یہ آپ ہر اس شخص کو دے سکتے ہیں کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو جو زکوٰۃ لے سکتا ہے وہ صدقہ فطر بھی لے سکتا ہے، یعنی فقیر شرعی کو یہ آپ دیں گے، اس کے علاوہ شخص کو آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ عاملین زکوٰۃ میں، یعنی میں نے جو کہہ دیا کہ جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو، تو زکوٰۃ میں ایک اور اس میں صدقہ فطر میں ایک چیز کا فرق ہے کہ وہاں عاملین جن کو مقرر کیا جاتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پہلے مقرر ہوتے تھے، زکوٰۃ جمع کر کے لاتے تھے مختلف علاقوں سے، ان کو عامل کہتے ہیں، عاملین زکوٰۃ، تو ان کو بھی اس زکوٰۃ کے پیسوں میں سے تنخواہ وغیرہ دی جاتی تھی۔ تو یہ صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہوگا، عاملین کو صدقہ فطر میں سے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا اگر وہ جمع کر کے لاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں یہ فرق ہے، اگر اس کو نکال دیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے صدقہ فطر ان تمام لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں رمضان ہی میں ادا کر دیں، اور کوشش کریں، ذہن بنائیں کہ آپ جو ہے وہ جو کے اعتبار سے 600 روپے کے اعتبار سے ادا کریں تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ مدارس وغیرہ میں بھی آپ دے سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ مدارس میں اس کو شرعی ہیلے کے ذریعے ہی استعمال کرتے ہیں، ڈائریکٹ تو، کیونکہ جس طرح سے زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہوتا ہے صدقہ فطر میں بھی مالک بنانا شرط ہوتا ہے، لیکن جو مدارس کا نظام چلاتے ہیں وہ ان مسائل سے واقف ہوتے ہیں، ان کو جب دیں گے تو وہ بالکل صحیح طریقے سے اس کا استعمال جانتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے، تو یہ مدارس وغیرہ کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اپنے اطراف میں دیکھیں، آپ کے بلڈنگ کے چوکیدار ہوں گے، ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں، آپ کے گھر میں کام کرنے والی ماسی ہوگی، اس کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہوگا، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ آپ کے دفتر میں کام کرنے والے افراد ہوں گے کہ جن کی حالت ہی بتاتی ہے، اور آپ کو تو سارا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی ان کو تنخواہ دے رہے ہیں، اور اس مہنگائی کے دور میں کس طرح گزارا ہوتا ہوگا، تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اطراف میں، اور مزید یہ کہ اپنے رشتہ داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں نگاہ دوڑائیں کہ اگر کوئی قریب ہے، رشتہ دار ہے، تو اس کو اگر دیں گے تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا، ایک صدقہ ادا کرنے کا اجر ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر ملے گا، تو یہ ڈبل ثواب انسان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بآلہ وصحبہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا یہاں بیٹھنا درس